السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تیسری کڑی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی۔ جب خدا کو منظور ہوا کہ حضرت یوسف کو قید سے رہائی ملے تو اس کا سامان اس طرح کیا گیا کہ بادشاہ مصر نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تاجی گائے دریائے نیل سے باہر نکلیں، جن کے پیچھے 7 گائے اور بھی نکلیں، لیکن وہ نہایت دبلی پتلی تھیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دبلی گایوں نے ان موٹی گایوں کو نگل لیا، لیکن اس کے باوجود ان کے پیٹ چپکے ہی رہے۔ وہ دبلی ہی رہیں، اس لیے کہ ان کی بھوک بہت زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے 7 دانے دار بالیاں دیکھی جو سبز اور ہری بھری تھیں۔ اس کے ساتھ اس نے 7 بالیاں سوکھی ہوئی اور خشک دیکھی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ خشک بالیاں سبز بالیوں سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ سبز بالیوں کی سبزی باقی نہ رہی۔ بادشاہ جاگا تو بہت فکر مند ہوا اور غمگین ہوا۔ تمام جادوگروں اور کاہنوں کو بلایا اور اس نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ سب نے کہا یہ تو خواب پوشا ہے، یہ تو خواب پریشاں ہیں، یہ تو تڑپتے سپنے ہیں، ایسے خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کرتے۔ اچانک ساقی کو یوسف کی یاد آئی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی اس نے بھی خواب دیکھا تھا جس کی جتنی سچی تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس نے یوسف سے کچھ وعدہ بھی کیا تھا۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا، ان لوگوں کی باتیں بیکار اور لایعنی ہیں۔ آپ کے خواب بے شک سچے ہیں اور یقیناً ان کی کوئی تعبیر بھی ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا قصہ بادشاہ سے بیان کیا کہ اس نے کس طرح قید خانے میں خواب دیکھا تھا جس کی صحیح تعبیر یوسف نے بیان کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، یوسف کون ہے؟ اس کے حالات بیان کرو۔ ساقی نے کہا، جہاں پناہ، میں زیادہ تو نہیں جانتا مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ کریم زیادہ ہے اور ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ اسے صورت بھی ملی ہے اور سیرت بھی۔ عزیز نے اپنی عورت کے کہنے سے قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا، قید خانے جاؤ اور پہلے خواب کی تعبیر معلوم کرو۔ ساقی قید خانے پہنچا اور کہا، بادشاہ نے ایک عجیب غریب خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو تاکہ بادشاہ تمہارا رتبے و قیمت کو سمجھ جائے اور تمہیں قید سے رہائی بھی حاصل ہو۔ پھر اس نے بادشاہ کا خواب حضرت یوسف سے بیان کیا۔ حضرت یوسف نے اپنی الہامی زبان سے فرمایا، 7 موٹی گایوں اور 7 سبز بالیوں سے مراد 7 ایسے برس ہیں جن میں ملک میں بڑی خوشحالی آئے گی، بارش ہوگی، کھیتی کو ترقی ہوگی اور آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ اور 7 دبلی گایوں اور 7 سوکھی بالیوں سے مراد ایسے 7 سال ہیں جو ان 7 برسوں کے بعد آئیں گے اور ان سالوں میں سخت قحط پڑے گا، لوگ فاقوں سے دوچار ہوں گے، لوگوں کی کھیتیاں تباہ ہوں گی اور ان کا جینا
دشوار ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مشکل دنوں سے نپٹنے کی تعبیر بھی بتائی۔ آپ نے کہا کہ لوگ 7 اچھے سالوں میں محنت سے کھیتی کریں اور ضرورت کے مطابق کفایت سے خرچ کریں، اناج کو بالیوں سمیت قحط کے دنوں کے لیے بھی بچا رکھے۔ قحط کا زمانہ گزرنے کے بعد پھر دن پھریں گے، بارش ہوں گی اور لوگ آسودہ اور خوشحال ہو جائیں گے۔ ساقی نے جب قید خانے سے لوٹ کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کے خواب کی سچی تعبیر ہے اور کاہنوں اور نجومیوں کی باتیں سراسر غلط ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا یوسف کو قید سے رہا کیا جائے۔ وہ یوسف سے ملنے کا بڑا مشتاق ہوا۔ ساقی نے قید خانے میں یوسف سے کہا، بادشاہ نے تمہاری رہائی کا حکم دے دیا ہے، وہ تم سے ملنے کا بے حد آرزومند ہے۔ اب تم میرے ساتھ بادشاہ کی بارگاہ میں چلو اور تمام فکر و رنج کو بالکل بھلا دو۔ حضرت یوسف نے کہا، ایسا نہ ہوگا، تم پھر بادشاہ کے پاس جاؤ اور کہو، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی جو محفل میں بے دست اور بے تدبیر ہو کر رہ گئی تھیں۔ جب بادشاہ تک حضرت یوسف کا یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت حیران ہوا اور ساقی سے اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ ساقی نے کہا، غلام عبرانی ہے، وہ نہایت حسین اور جمیل ہے، عزیز مصر نے اسے خریدا ہے۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف کے قید ہونے اور محفل میں ششدر ہونے کا تمام قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے جیلر کو بلا کر حضرت یوسف کے قید ہونے کی روداد پوچھی۔ اس نے کہا، یوسف کو عزیز مصر نے قید کیا ہے۔ یوسف کا حال یہ ہے کہ وہ روزے سے رہتا ہے اور شام کو بہت تھوڑا کھاتا ہے اور اپنا کھانا ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو دے دیتا ہے۔ پھر بادشاہ نے عزیز مصر کو بلایا اور حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے اس غلام کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا تھا، لیکن اس سے بڑی خیانت ہوئی ہے، اس لیے اسے قید کی سزا دی گئی ہے۔ بادشاہ نے پھر ساقی کو بھیجا اور یوسف کو بلوایا، لیکن انہوں نے پھر انکار کر دیا اور کہا، میں تو اسی وقت باہر آ سکتا ہوں جبکہ ان عورتوں سے میرا حال پوچھا جائے اور عزیز مصر کو بھی صحیح حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کا صبح دور ہو۔ بادشاہ نہایت حیران ہوا۔ اس نے ان عورتوں کا حاضر کرایا جو زلیخا کی مجلس میں شریک ہوئی تھیں۔ اس نے ان سے یوسف اور زلیخا کا حال پوچھا۔ وہ بولی، خدا کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر زلیخا کو بھی طلب کیا گیا۔ اس نے کہا، اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں سچی بات نہیں چھپاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ قصور میرا ہے، وہ اپنے کردار کا سچا ہے۔ اس تحقیقات کے بعد حضرت یوسف نے فرمایا، تحقیق کرانے سے میری غرض صرف یہ تھی کہ میری بے گناہی ظاہر ہو اور عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ جب معاملہ روشن ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی سورج کی طرح ظاہر ہو گئی اور ان کو بادشاہ کی رہائی کا پیغام پہنچا تو انہوں نے قیدیوں کو دعائیں خیر دی اور قید خانے سے باہر آئے اور قید خانے کے دروازے پر لکھا، جس کا عربی ترجمہ یہ ہے، یہ قبر ہے جندوں کی اور گھر ہے غموں کا،
اور گھر ہے دشمنوں کے خوش ہونے کا۔ اس کے بعد غسل کیا اور لباس بدلے اور بادشاہ کے گھاس گھوڑے پر سوار اس کے بعد غلام غسل کیا اور لباس بدلے اور بادشاہ کے خاص گھوڑے پر سوار ہو کر دربار میں پہنچے۔ جب آپ پر بادشاہ کی اور ارکان دولت کی نظر پڑی تو سب بے اختیار ہو کر بول پڑے، یہ مکرم روح ہے یا مجسم فرشتہ کا انسان؟ کیا بولے؟ یہ مکرم روح ہے یا مجسم فرشتہ یا انسان؟ ایسا شخص تو نہ کسی نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کو ایک اچھے اور مناسب مکان میں ٹھہرایا اور گفتگو کی۔ بادشاہ نے آپ کو ہر طرح کی خوبیوں اور کمالوں سے آراستہ پایا۔ پھر کہا، میرے خواب کی تعبیر میرے سامنے بیان کرو۔ آپ نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ نے کہا، اگرچہ میرا خواب عجیب و غریب ہے لیکن تعبیر عجیب تر ہے۔ تعبیر عجیب تر ہے۔ اب یہ بتاؤ، قحط سالی کی مصیبت سے رعایا کو کیسے بچایا جائے؟ حضرت یوسف نے فرمایا، ملک کے تمام حاکموں کو حکم دو کہ وہ مصر کے تمام کسانوں کو تاکید کرے کہ وہ کھیتی کے کام میں ہرگز سستی نہ کرے اور اپنی پیداوار میں سے غلہ بالیوں کے ساتھ قحط کے زمانے کے لیے جمع کرے۔ غلہ کام میں بس اتنا ہی لائیں جتنے کی کم سے کم ضرورت ہو۔ بادشاہ فکر مند ہوا، اس مشکل کام کی نگرانی کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے؟ وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو اس عجیب منصوبے کو انجام دے سکے؟ حضرت یوسف نے فرمایا، فکر مند نہ ہوں، یہ کام میرے سپرد کیجیے، میں نگراں ہوں، ذمہ داری کو پوری طرح انجام دوں گا۔ بادشاہ نے خوشی سے یہ تجویز قبول کر لی اور حضرت یوسف کو ملک کے تمام خزانوں اور سرائے وسائل پر قبضہ دے دیا۔ عزیز مصر کے مرنے کے بعد حضرت یوسف مختار کل ہو گئے۔ حضرت یوسف نے ایک لمبا چوڑا مکان ایسا تلاش کیا جس کی زمین میں نمی نہیں تھی، جس کی زمین میں نمی نہ تھی اور اس کی ہوا بھی مناسب تھی۔ ایک عمارت بہت ہی اونچی اور چوڑی تعمیر کرائی۔ امین مقرر کیے گئے محصول 7 برس تک جمع کیا گیا۔ وقت کے گزرتے دیر نہیں لگی، خوشحالی کے 7 سال گزر گئے۔ تنگی کا زمانہ آیا۔ حضرت یوسف پیٹ بھر کھانا نہ کھاتے تھے تاکہ بھوکے لوگوں کی یاد باقی رہے۔ قحط کی آگ ایسی پھیلی کہ کیا امیر کیا غریب سب دبلے اور لاغر ہو گئے۔ لوگوں کے زیور اور برتن تک بک گئے۔ لوگوں نے اپنے غلام اور جانور تک بیچ ڈالے۔ کتنوں کی زمین اور حویلیاں تک بک گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام رعایا کی جانیں بچانے کی پوری فکر کرتے رہے۔ محترم بزرگوں دوستو، باقی آگے کا واقعہ ہم چوتھی قسط میں سنائیں گے۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر